پھر بخاری مسلم میں وہ حدیث ہے جو 3 اصحاب غیر موجودگی میں نبی الاسلام کی ازواج کے پاس پردے میں آ کے حضور کے معاملات پوچھتے ہیں، تو وہ نبی الاسلام تو ایک نارمل زندگی گزار رہے تھے، آپ رات کو سوتے بھی تھے، آپ نفلی روزہ رکھتے بھی تھے، نہیں بھی رکھتے تھے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انہوں نے نبی الاسلام کی عبادت کو ہلکا جانا اور پھر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے. ایک نے کہا کہ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا، صرف اللہ اللہ کروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات جاگا کروں گا. یہ کہتے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر اے تکیو کیا ہوتا ہے انہاں نال. یہ چلے گئے، یہ باتیں کر کے وہ وہاں پہ گئے تو نبی الاسلام کی زوجہ محترمہ جو تھی انہوں نے سن لیا، اور جب حضور واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ کے چیتے آئے تھے یہ دعوے کر کے گئے ہیں. حضور نے کہا بلاؤ ان کو. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، بلایا گیا، آپ فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں. یہ پہلا جملہ یہ چھکا تھا کہ تم تقوی اور نیکوکاری یہ سمجھتے ہو کہ یہ حرکتیں کرو گے اور مجھ سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں، یعنی ایک نارمل لائف گزار رہا ہوں، اور میں نے بیویاں بھی رکھی ہوئی ہیں، نکاح کیے ہوئے ہیں. پھر آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا. ویسے عموماً بولا جاتا ہے النکاح سنتی، وہ بھی حدیث کے الفاظ اس میں تو نہیں ہے، ابن ماجہ میں ایک روایت موجود ہے، لیکن اس میں امپلائڈ ہے کہ تینوں چیزوں کے بارے میں آپ نے مشترکہ کہا کہ فمن رغب عن سنتی، جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا، یعنی میرے طریقے میں تینوں چیزیں کہ نکاح کرنا چھوڑ دیا، یا اس نے روزانہ جاگنا شروع کر دیا، عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر پڑھنی شروع کر دی، میرے لو فارغ جے. او ہن ایک بازیگر تے ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی دا مننے والا نہیں ہو سکتا. تو خدا کے لیے اپنے بزرگوں کو بے عزت ہونے سے بچائیں. یہ فضیلت نہیں ہے، یہ اگر ان کی بزرگی کو اگر کوئی ختم کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے. جی اے تے بزرگ وڈنے والی ہے گل، بزرگاں نو بچانا ہے تے یہ کیا کرو رات نو سوندے بھی سن تے اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیندے سن. یہ نہ کوئی عشاء کے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کس انداز سے یہ حدیث بیان کر رہا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہے، چیتے اور اس طرح کی، نعوذ باللہ من ذالک. یہ طریقہ ہوتا ہے ایک مسلمان کا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں، اور جناب یہ بزرگوں کو آپ جو ہے نا وہ بے عزت ہونے سے بچائیں، اور یہ بازیگر ہیں اس طرح کی باتیں کرنا، یہ لوگوں کے دلوں میں اولیاء کرام کا بغض بٹھانا ہے. اور اس شخص کا کام ہی یہی ہے کہ اولیاء کرام کا لوگوں کے دلوں میں بغض بیٹھ جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے جنگ کریں لوگ، نعوذ باللہ من ذالک، لوگوں کو اس طرح بد اخلاق بنا رہا ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے تو اس نے ڈائریکٹ تو حضور سے نہیں سنا، بیچ میں کون ہے؟ ان کے استاد ہیں، ان کے استاد ہیں، ان کے استاد ہیں. اب اس نے جو کتاب سامنے بخاری رکھی ہوئی ہے، اسی کتاب میں جتنے راوی ہیں ان میں سے کئی ایسے راوی ہیں جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. ابھی بزرگوں کی بات کر رہا ہے. اب یہ باتیں کس نے لکھی ہیں؟ اب اس نے کتاب کون سی دکھائی جی؟ فضائل اعمال. اتنے جاہل آدمی ہو جو فضائل اعمال میں لکھا ہوا یا فیضان سنت میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے لکھا ہے یا کسی بڑی کتاب میں موجود ہے؟ اگر وہی باتیں سیر و اعلام النبلاء میں آ جائیں تو پھر کیا کہو گے کہ امام ذہبی نے بزرگوں کو بے عزت کیا ہے؟ یہ کرتب جو ہے امام ذہبی نے بتائے لوگوں کے لیے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہو جو کس طرح. اب البدایہ والنہایہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، تاریخ بغداد میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. اس میں ان تمام رجال کا ذکر ہے جو بخاری میں ہے، جو مسلم میں ہے. 2 راوی ایسے ہیں جنہوں نے پوری رات عبادت کی ہے تو بہت سارے، لیکن میں آج آپ کو صرف 2 راویوں کے بارے میں جو بخاری کے راوی ہیں اور مسلم کے راوی ہیں. اب زبان کھولے امام بخاری پر، زبان کھولے امام مسلم پر. یہ کتاب ہے سیر و اعلام النبلاء، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے.
इसमें उन दो रावियों का जिक्र है जो आज मैं आप बताना चाहता हूँ। एक का नाम है मोतमिर बिन सुलेमान, मोतमिर बिन सुलेमान, और दूसरा रावी सुलेमान बिन तरखान अत-तैमी। सुलेमान बिन तरखान अत-तैमी ये हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला से डायरेक्ट वो हदीस सुनते हैं और फिर अपने बेटे को बताते हैं। तकरीबन कोई 10 से ज़्यादा हदीस हैं जिसमें बुखारी में, जिसमें वो कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से सुना है। मसलन 129 नंबर हदीस है बुखारी में, कहते हैं मोतमिर कहते हैं काल समय तो अभी, मैंने अपने वालिद से ये हदीस सुनी, और काल मेरे वालिद ने कहा समय तो अनस, मैंने अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस सुनी, यानी हज़रत अनस बिन मालिक के शागिर्द बुखारी से साबित है। इसी तरह हदीस नंबर 4489 4120 5583 56222, इसी तरह आपको तकरीबन 11 से 12 हदीसें सिर्फ यही मिलेंगी, यानी 10 से ज़्यादा हदीस है जिसमें वो खुद कहते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक से सुना है। बुखारी में आप अब देख लें 6289 देखें, समय तो अनसन कि मैंने अनस से सुना है। कौन कहते हैं? सुलेमान कहता है। मोतमिर कहते हैं कि मैंने अपने वालिद से सुना, मेरे वालिद कहते हैं मैंने अनस से सुना है। और बुखारी में हदीस है जिसमें हज़रत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं, बुखारी में हदीस नंबर है 3735। उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे और हसन को पकड़कर फरमाया, ये अल्लाह इनसे मोहब्बत फरमा क्योंकि मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। ये भी मोतमिर से रिवायत है और इनके वालिद इनको बताते हैं सुलेमान। अब मैं आपको बताता हूँ कि सुलेमान इशा के वज़ू से फजर की नमाज़ पढ़ते थे। अब खोलें ज़बान इनके बारे में। इमाम बुखारी के उस्तादों में से हैं, ये बुखारी के रावी हैं, हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हैं। ये सीर अलामिन नुबला जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर है इसका 421। कहते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक से ये रिवायत करते हैं जिनके कुछ नंबर मैंने आपको बताएं, 13, 1, 28, 40, 30 नंबर बुखारी आप देख लें कि हज़रत अनस से वो रिवायत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि युसल्ली लैल कुल्लहु बिवुदूइल इशाइल आखिरा, सुलेमान बिन तरखान सारी रात नमाज़ पढ़ते थे और इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ते थे। आप कहते हैं बुज़ुर्गों को बढ़ने वाली चीज़ है, इनको आप बेइज्जत होने से बचाएं, तो ये बेइज्जत फिर इमाम ज़हाबी कर रहे हैं इनको बेइज्जत। और इस इमाम ज़हाबी कह रहे हैं कि वकान हुआ व इब्नुहु, हज़रत सुलेमान बिन तरखान जो हज़रत अनस बिन मालिक के शागिर्द हैं वो और उनका बेटा जो मोतमिर, बुखारी में इसकी 54 रिवायात हैं मोतमिर की, मुस्लिम में 33 रिवायात हैं मोतमिर की, कुतुब सित्ता में 125 रिवायात हैं मोतमिर की, और उसमें से अक्सर अपने वालिद से रिवायत करें जो अनस बिन मालिक के शागिर्द हैं। इमाम ज़हाबी कहते हैं कि वो उनका बेटा रात को यदूरान बिल्लैल फिल मसाजिद, मसाजिद में आते जाते रहते थे। फ़युसल्लियान फ़ी हाज़िल मस्जिद बर्रतन व फ़ी हाज़िल मस्जिद मरतन, कभी इस मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ते थे, कभी इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते, हत्ता युस्बिहा, यहाँ तक कि सुबह हो जाती, यहाँ तक कि सुबह हो जाती। सुबह तक मोतमिर जो बुखारी के रावी है और उनके वालिद सुलेमान जो हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला के शागिर्द हैं, वो सारी रात नमाज़ पढ़ते, इबादत करते और इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ते। अब निकालें इनको नौज़ुबिल्लाह गालियाँ जो आप औलिया किराम को वढ़ने वाली चीज़ और करतब वाली चीज़ और जो आप बातें कर रहे हैं। और देखें आगे, मोतमिर कहता है अपने शागिर्द को कि तुम मेरे अगर घर वाले न होते ना, मेरे करीबी न होते तो मैं तुम्हें ये बात न बताता। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब जो है वो 40 साल तक उन्होंने रोज़े रखे हैं और 40 साल तक उन्होंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी है इशा के वज़ू से। 422 सफ़ा है ये सीर अलामिन नुबला और जिल्द नंबर इसकी 5 है। आप फरमाते हैं कि 40 साल मेरे वालिद ने जो है वो इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज पढ़ी है। निकालें फिर इमाम ज़हाबी को गालियाँ। और इमाम ज़हाबी ने आगे लिखा है, कहते हैं जरीर बिन अब्दुल हमीद कहते हैं, ये भी एक रावी हैं, कहते हैं कि रकबा बिन मस्कला ने कहा कि मैंने ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला के दीदार किया। अल्लाह करीम ने फरमाया कि मैंने सुलेमान तैमी के लिए एक अच्छा ठिकाना बनाया है, इसलिए कि वो 40 साल से इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ रहा है।
یہ تو محدثین کا عمل ہے. آپ بزرگوں پر اب لاتے ہیں, اپنے بغض کا اظہار کرتے ہیں, تو پھر آپ نکالیں پہلے بغض اپنا یہاں. آگے دیکھیے امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں, بہت بڑے امام ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے بہت زیادہ محبت ہے, وہ سکہ ہے سلیمان بن ترخان, اس سے مجھے بڑی محبت ہے. یہ تو ابو عثمان نہدی سے بھی زیادہ مجھے محبت ہے, جو اتنی بدعتیں کر رہا ہے آپ کے نزدیک, جن کی بزرگی, جن کو بے عزت ہونا چاہیے, جو ان کو مطلب ان کی بزرگی کاٹنے والی چیزیں, امام احمد بن حنبل اس سے محبت کر رہے ہیں. امام شعبہ ان کے شاگرد ہیں سلیمان بن ترخان کے. عبداللہ بن مبارک ان کے شاگرد ہیں, لوگوں نے خواب میں دیکھ رہے ہیں. اب نکالے نا یہاں بغض. اب یہ کہتا ہے کہ ان کی آپ کتاب کیا دکھائی ہے موشر جناب, کتاب دکھائی فضائل اعمال, تو اصل کتابیں نہیں دکھانا اس کو, مطلب اتنا علم ہے بس اردو تک ہی ہے. اب یہ دیکھیں تہذیب و تہذیب کس کی کتاب ہے, امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر اس کا ہے 38. کہتے ہیں یہ سلیمان بن ترخان, یہ جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں, کہتے ہیں کہ ان کا عمل کیا تھا, وَكَانَ يُصَلِّي اللَّيْلَ كُلَّهُ بِوُضُوءِ عِشَاءِ الْآخِرَةِ, عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. کون؟ سلیمان بن ترخان. یہ کہہ رہے ہیں جناب امام ابن حجر اسقلانی. تو انہوں نے کتابیں لکھا ہے, آپ نے فضائل اعمال دکھائی ہے اور اپنے بغض کا اظہار کیا, کبھی فیضان سنت دکھاتے. یہ دکھاؤ نا کہ کیا یہ اپنے بزرگوں کو بے عزت کر رہے ہیں. البدایہ والنہایہ یہ انہوں نے لکھا ہے. تاریخ بغداد میں تو کیا یہ سارے محدثین جو ہیں یہ ان کو بے عزت کر رہے ہیں. اب میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. سیر و اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. جلد 5 صفحہ نمبر 535 سیر و اعلام النبلاء. آگے آئیے. اسی طرح جناب تہذیب الاسماء واللغات امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. تہذیب الاسماء واللغات جلد 2 صفحہ نمبر 220 اور یہ دارالکتب العلمیہ سے چھپی ہے. آگے البدایہ والنہایہ جلد 10 صفحہ نمبر 112 پہ یہی لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. تو کیا انہوں نے ان کا بھی حوالہ دینا کہ ابن کثیر نے بزرگوں کو بے عزت کیا ہے. تاریخ بغداد جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 354 پہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. تہذیب الکمال یہ اسماء رجال کی بہترین کتاب ہے. اس میں کیا لکھا ہے جناب, جلد 10 اور صفحہ نمبر 317 پہ لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. اور امام ترمذی, اب کہتے ہیں نا کہ انہوں نے, آپ نے سامنے کتابیں رکھی ہیں, کچھ تو شرم کرو مرزا, کچھ پڑھا کرو. امام ترمذی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں پورا قرآن مکمل کر لیتے تھے. حدیث نمبر 2946. اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے, حدیث نمبر اس کا ہے 3690. امام مسلم امام بخاری کے استاد ہیں. تو کیا انہوں نے بھی ان کو, اور صحابی کے بارے میں کہتے ہیں عثمان غنی کہ ساری رات قرآن پڑھتے تو قرآن مکمل کرتے تھے. تمیم داری کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے 3691. پہلے 3690 والی تھی اور یہ 3691 ہے کہ حضرت تمیم داری رات میں قرآن مکمل کر لیتے تھے. عبداللہ بن زبیر کے بارے میں شرح معانی آثار میں حدیث نمبر ہے 2010 کہ رات میں قرآن پاک مکمل کر لیتے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ابو حمزہ رات میں 2 قرآن مکمل کر لیتے تھے, اور انہوں نے حضرت عباس سے پوچھا, آپ نے ان کو اجازت دی. تو اگر یہ بزرگوں کو بڑھنے والی چیز ہے, بزرگوں کو رسوا اور ان کو ذلیل کرنے والی چیز ہے, بے عزت ہونے والی چیز ہے, تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اجازت کیوں دی؟ کیونکہ اس نے حدیث کو سمجھا ہی نہیں ہے, اس نے اپنے صرف بغض نکالا ہے. تو اگر اسی اصول کو لیا جائے تو یہ سارے صحابہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ساری رات قرآن پاک پڑھتے ہیں. اور اس نے حدیث کے بعد ایک روایت سنائی جی 5052 عبداللہ بن عمر بن عاص کی. اس کا عبداللہ بن عمر بن عاص سے کون روایت کر رہا ہے؟ مجاہد کر رہا ہے. اور مجاہد روزانہ قرآن پاک رات کو مکمل کر رہا ہے, روزانہ.
اب دیکھیں کس طرح کی یہ زبان استعمال. سعید بن جبیر کے بارے میں امام ترمذی نے کہا کہ رات کو قرآن مکمل کر لیتے تھے. قرآن مکمل کرنا چاہ رہے 1 گھنٹے کی بات تو نہیں ہے، اب پوری رات پڑھنا ہے تو قرآن پاک مکمل ہو جائے گا. روزانہ قرآن پاک مکمل کرتے. تو امام ترمذی نے ان کو بے عزت کیا ہے. تو سامنے کتابیں ہٹا دو. پھر آپ بزرگوں پر اتنی زبان کھولتے ہو، زبان چلاتے ہو، سامنے کتابیں آپ کی پڑھی. امام بخاری کے جو استاد ہیں وہ ساری رات عبادت کر رہے ہیں. سعد بن ابراہیم تابعی کر رہے ہیں. ثابت بن بنانی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ پوری رات عبادت کر رہے ہیں اور رات کو قرآن پاک مکمل کر رہے ہیں. سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 6 صفحہ میں 140 پہ ہے. اسی طرح علقمہ تابعی عبداللہ بن مسعود کے چہیتے شاگرد، یہ کتاب الثقات ابن حبان میں جلد نمبر 5 صفحہ میں 208 پہ کہ وہ ساری رات قرآن پاک پڑھتے ہیں. تو آپ صرف اولیاء کرام کے بغض میں اس طرح کی باتیں کر کے عوام کو صرف بغض دلاتے ہیں کہ تاکہ وہ اولیاء کرام سے یہ لوگ بغض رکھیں. اب یہ فتح الباری ہے شرح، اسی حدیث کی شرح کی امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، کتاب النکاح کی پہلی حدیث ہے. تو امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں وفی الحدیث دلالت علی فضل النکاح و ترغیب فی، اس میں یہ ہے کہ نکاح کی ترغیب ہے کہ نکاح کرے آپ. صحابہ کرام علیہ رضوان ایک نے کہا جی میں نکاح نہیں کروں گا، میں عبادت کرتا رہوں گا. فرمایا اس میں فضیلت ہے کہ آپ نکاح کریں. نکاح کی فضیلت میں آپ علیہ السلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا، اس میں نکاح ہے. باقی اگر نکاح کرنے کے بعد وہ نیک اعمال کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. امام ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں. تو یہ جتنے بزرگ ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اولاد بھی ہیں، ان کی بیویاں بھی ہیں. ابھی جیسے سلیمان بن ترخان اور خود ان کا بیٹا عبادت کر رہے ہیں، مطلب سلیمان بن ترخان نے شادی کی، اولاد بھی ہوئی ہے اور 40 سال سے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. تو حدیث کو سمجھنا اہم ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں یہ تعلیم دے رہے کہ آپ رہبانیت اختیار نہ کریں، کہ آپ نہ شادی کریں، نہ آپ معاشرے میں چلیں، نہ پھریں، نہ کچھ نہ کریں، صرف عبادت کریں. اس چیز کی نفی کی گئی ہے. باقی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاجر تھے، کس طرح اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے، کس طرح مسائل اخذ کرتے تھے. سلیمان بن ترخان جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ محدث تھے، حدیثیں سناتے تھے. معتمر جو سارے ہاتھ عبادت بھی کرتے تھے، وہ حدیثیں بھی اپنے شاگردوں کو سناتے. تو ان چیزوں میں کوئی حرج نہیں. یہ محدثین نے شرح کی اس حدیث کی کہ جس چیز سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا وہ تھی رہبانیت، کہ آپ نے ہر چیز چھوڑ کے آپ نے صرف نمازوں پہ چلے جانا ہے، ہر چیز چھوڑ کے آپ نے روزوں پہ چلے جانا ہے، ہر چیز چھوڑ کے آپ نے شادی نہیں کرنی ہے، آپ نے عبادت میں لگ جانا ہے. اس رہبانیت کو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا اور آپ نے نکاح کی فضیلت اور ترغیب کے لیے ارشاد فرمایا ہے. یہ امام ذہبی کہتے ہیں. اس حدیث کو سنا کے کس طرح عوام کو دھوکہ دے رہا ہے، اس پر مزید انشاءاللہ ویڈیوز آئیں گی اور میں آپ کو PDF بنا کر بھی یہ دوستوں کو شیئر کروں گا کہ بڑے بڑے محدثین جو ہے وہ 40 سالوں سے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، جس میں سر فہرست امام حضرت انس بن مالک کے شاگرد سلیمان بن ترخان ہیں. معتمر جو ان کے بیٹے ہیں 54 احادیث بخاری میں ہیں. تو آپ کہیں انہیں کہ یہ بازیگر ہیں، یہ کرتب دکھا رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات آپ انہیں کہیں نا اگر کہ یہ انہوں نے بزرگوں کو بدنام کیا بے عزت. دیکھیں تاریخ بغداد میں لکھا ہوا ہے، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، اور ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تہذیب و تہذیب میں لکھا ہے، سیر اعلام النبلاء نے امام ذہبی نے لکھا ہے. یہ ساری چیزیں تو ان باتوں کو نہیں بتائے گا کیونکہ ان کتابوں تک اس کی رسائی نہیں ہے. اس نے صرف بھونکنا ہوتا ہے بس فیضان سنت میں، جی فضائل اعمال میں. بھئی آپ پڑھیں. اس لیے کہتے ہیں کہ ایسے جاہلوں سے احادیث سننا خطرناک ہوتا ہے، جنہیں پورا علم نہیں ہوتا حدیث کا. اس طرح اولیاء کرام پر بھئی محدثین کو دیکھیں، پھر وہی بات پھر امام بخاری کے استادوں پر کریں، پھر صحابہ پر کریں. حضرت عثمان غنی جو روزانہ قرآن پاک مکمل کرتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد جو ان کی اجازت سے روزانہ 1 قرآن اور بعض اوقات 2 قرآن مکمل کرتے ہیں. پھر آپ بھونکے پھر امام ترمذی پر کہ امام ترمذی نے یہ باتیں کیوں لکھی ہیں، امام بخاری کے استادوں نے یہ کام کیوں کیا ہے. دوستو یہ صرف عوام کی دل میں اولیاء کرام کا بغض بٹھا رہا ہے، حدیث کی غلط تشریح کر کے، کیونکہ اس بندے کو مکمل تعلیم نہیں ہے دین کی. اور جس طرح یہ تبلیغ کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں بغض بٹھا کے لوگ پھر اولیاء کرام سے بغض رکھتے ہیں، اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کر رہے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کی گستاخیاں کر رہے ہیں. اور یہ خود
قرآن کا منکر بن گیا۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے دکھایا ہے کہ اس نے کہا کہ سورہ توبہ آیت نمبر 40 سے ثابت ہے، اور ہم نے یہ بھی دکھایا کہ بعد میں اس نے انکار کیا۔ اس نے کہا جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، محمد رسول اللہ پڑھا ہے، تو ہم نے لا الہ الا اللہ ابو بکر ولی اللہ نہیں پڑھا۔ تو ابو بکر کے انکار کرنے سے کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا۔ پہلے کہتا ہے کہ ابو بکر کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، اب کہتا ہے کہ ابو بکر کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کا منکر بن گیا ہے، اور اس کی تعلیم پر چل کے لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے ویڈیو دکھائی ہے، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، تم نبی کو گالی دو، نعوذ باللہ من ذالک، نبی کی توہین کرو۔ تو یہ اس کی تعلیم ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اولیاء کا بغض بٹھانا، پہلے علماء کا بغض بٹھایا، پھر اولیاء کا بغض بٹھانا، پھر صحابہ کا بغض بٹھانا، پھر اللہ کے نبی، اور یہاں تک کہ خدا کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ جنت میں ہم منی خدا ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور قرآن کے بارے میں کہتا ہے جناب جب جن کو قرآن نہیں سمجھ آتا ان کے سامنے آپ قرآن پڑھیں گے ایسے جیسے فرنچ زبان میں آپ ان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اس طرح کی زبان قرآن کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہتا ہے کل کا چھوکرا ہے۔ کہتے ہیں جو آج کے علماء آپ علیہ السلام کی اس طرح پکچر پیش کرتے ہیں کہ آپ بڑے رحیم تھے، آپ بڑے اخلاق والے تھے، آپ علیہ السلام اس طرح تھے ہی نہیں، یعنی آپ علیہ السلام کو یہ بد اخلاق ثابت کرنا چاہتا ہے۔ یہ مکار، جھوٹا، کتنا بڑا یہ گستاخ ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جا کہتے ہیں جناب لوگ جو ہے نا وہ غریب بھی ہوں، آپ کسی آدمی ایک ارب بھی دے دو تو اس نے نبی کو گالی نہیں دینی۔ تو اس کے جو چیلے وہ تجربات کر رہے ہیں، جناب دیکھیں واقعی بھی ہم ان کو پیسے دیتے ہیں، نبی کو گالی دیتے ہیں۔ اس طرح کے تجربات کرنا بھی کفر ہے۔ تو لوگوں کو یہ کفر کرا رہا ہے، قرآن کا انکار کروا رہا ہے۔ اور کیا کہتا ہے جناب مسلمانوں سے قرآن نہیں سمجھنا، ترجمہ تشریح مفہوم وہ معتبر ہوگا جو غیر مسلم لیتا ہے پہلی مرتبہ۔ مسلمان کا ترجمہ، مسلمان کا مفہوم معتبر نہیں ہوگا، یہ بھی ہم نے اپنی ویڈیوز میں دکھایا ہے۔ یہ قرآن کا منکر، حدیث کا منکر، نبی علیہ السلام کا گستاخ، اللہ کا گستاخ، صحابہ کا گستاخ، ولیوں کو گستاخ، اس نے اس طرح کی تعلیم دینی ہے۔ تو دوستو اگر آپ نے بچنا ہے تو ہماری ویڈیوز دیکھیں، اور ہم آپ کو PDF بنا کر بتائیں گے کہ کتنا بڑا یہ دھوکہ کر رہا ہے عوام کے ساتھ، مسلمانوں کا، جن کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔